بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں عبدالسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں سلام ایجوکیشن۔ آج کا جو ویڈیو ہے یہ بک 1 جو ہم پڑھ رہے ہیں ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، بک 1 کے ریویژن کے طور پر۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے نا ہم نئے اسٹائل سے ریویژن کریں گے، اور اس کا اسٹائل یہ ہوگا کہ میں ایک اردو کا جملہ کہوں گا اور اس کی عربی کے 2 آپشن دوں گا۔ میں اس کی عربی کے 2 آپشن دوں گا میں، تو دونوں آپشن میں سے جو ہے نا کون سا آپشن کریکٹ ہے اس کا وہ چوز کرنا ہے۔ ہوتا یہ ہے، یہ اس ریویژن سے فائدہ یہ ہوگا، ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں ہم کھانا کھاتے ہیں، کبھی جب بھی ہم کھاتے ہیں کبھی کبھار بال آتا ہے ہمارے منہ میں، تو ہماری زبان کیا کر لیتی ہے؟ بال کو پکڑ لیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زبان میں صلاحیت دی ہے کہ چیزوں کو پکڑتی ہے، وہ بال آ جائے، کانٹا آ جائے، مچھلی وغیرہ کا تو پکڑتی ہے وہ فوراً، خاص طور پر بال کیسے پکڑ لیتی ہے، اندر نہیں جاتا۔ اسی طرح زبان اور لینگویج کا بھی حال ہے۔ جب ہم لینگویج سیکھتے ہیں تو لینگویج سیکھنے کا طریقہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ریڈنگ کرنی چاہیے ہمیں۔ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ زیادہ سے زیادہ ریڈنگ کرنی چاہیے، اور اس کو لکھتے بھی رہنا چاہیے اور زور زور سے پڑھنا چاہیے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری زبان جو ہے نا عادت ہو جاتی ہے، ہماری زبان جو ہے نا مانوس ہو جاتی ہے جملوں سے۔ تو پھر جو ہے اگر اس کے سامنے غلط جملہ بولا جائے تو وہ جو ہے نا جملہ پکڑ لیتی ہے کہ یہ جملہ صحیح ہے اور یہ جملہ غلط ہے، یہ سینٹنس کریکٹ ہے اور یہ سینٹنس رانگ ہے نا۔ اردو جیسے بولا جائے تو اگر ایک اچھا اردو بولنے والا اردو بولے ہے نا، اور اس کے سامنے کوئی غلط اردو بولے تو پکڑ لیتا ہے کہ جملہ غلط ہے نا، ایک عام انسان بھی۔ تو چلتے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہم جو ہے نا اردو کا ایک جملہ آپ کے سامنے لائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا پوچھیں گے کہ بھئی کون سا جملہ ان دونوں میں سے کون سا سینٹنس جو ہے نا کریکٹ ہو سکتا ہے۔ تو اپنی زبان کو چیک کریں، پہلے اپنی زبان پہ گھمائے وہ جملے کو اور مجھے بتائے کہ یہ جملہ کریکٹ ہو سکتا ہے۔ ہم نے گرامر کے ڈیپتھ میں نہیں جانا کچھ بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے گا ہمارے سامنے ایک جملہ ہے کہ یہ کس کا بیگ ہے۔ کون سا جملہ ہے ہمارے سامنے؟ یہ کس کا بیگ ہے؟ یہ کس کا بیگ ہے۔ اب اس کے 2 آپشن دیے میں نے یہاں پر، غور سے سننا ہے۔ یہ کس کا بیگ ہے تو اس کے 2 آپشن ہیں، تو کون سا آپشن کریکٹ ہو سکتا ہے؟ زبان پر چلاؤ اپنے اور چیک کرو کہ یہ آپشن کریکٹ ہو سکتا ہے۔ تو ایک آپشن عربی کا یہ ہے کہ حقیبۃ من ھذا، یہ کس کا بیگ ہے؟ تو اس کی 2 عربی میں نے سامنے بتائیے۔ ایک کیا ہے؟ حقیبۃ من ھذا، حقیبۃ من ھذا، اور دوسرا جملہ ہے، یہ دوسرا آپشن ہے حقیبۃ من ھذہ، حقیبۃ من ھذہ۔ تو دوبارہ غور سے سننا آپشن کو اور زبان پہ چلانا ہے نا، اور چیک کرو کہ جو ہے نا کون سا جملہ جو ہے نا کریکٹ ہونا چاہیے۔ یہ کس کا بیگ ہے اس کے لیے؟ حقیبۃ من ھذا اور حقیبۃ من ھذہ۔ اپنی زبان پہ خود ہی چلاؤ، چیک کرو کون سا جملہ کریکٹ ہونا چاہیے، حقیبۃ من ھذا یا حقیبۃ من ھذہ؟ حقیبۃ من ھذہ، حقیبۃ من ھذہ ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہماری زبان پکڑتی ہے اس کو، ہے نا۔ اب ہم جو ہے نا گرامر کے ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ کیوں ھذا جو ہے نا مذکر کے لیے، ھذہ مؤنث کے لیے، حقیبہ جو لفظ مؤنث ہے، اس لیے ہماری زبان پکڑ لیتی ہے کہ بھئی حقیبہ جو لفظ مؤنث ہے اس لیے ھذہ ہی ہونا چاہیے، ھذا نہیں ہونا چاہیے۔ تو حقیبۃ من ھذہ۔ چلیے دوسرا جملہ دیکھتے ہیں ہم۔ تو یہ ہوگا حقیبۃ من ھذہ۔ تو صحیح آپشن کون سا ہوگا؟ حقیبۃ من ھذہ۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں ہم۔ کمرہ کھلا ہے، کمرہ، اس کے 2 آپشن ہیں میرے سامنے۔ الغرفۃ مفتوح، الغرفۃ مفتوح۔ دوسرا آپشن ہے الغرفۃ مفتوحۃ۔ دوبارہ سننا ہے آپ نے، اپنی زبان پہ چیک کریں کون سا جملہ کریکٹ ہوگا۔ کمرہ کھلا ہے، کمرہ کھلا ہے، تو الغرفۃ مفتوح، اور دوسرا آپشن ہے الغرفۃ مفتوحۃ۔ تو زبان پہ چلا کے چیک کرو بھائی، اپنی زبان پہ چلاؤ۔ الغرفۃ مفتوح، الغرفۃ مفتوحۃ، کون سا آپشن کریکٹ لگ رہا ہے آپ کو؟ الغرفۃ مفتوحۃ، مفتوحۃ کریکٹ ہوگا۔ الغرفۃ مفتوحۃ، الغرفۃ مفتوحۃ، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بیکاز وہ الغرفۃ فیمیل ہے، ہاں فیمنن ہے۔ الغرفۃ جو لفظ کیا ہے وہ مؤنث ہے، تامربوطہ ہے نا، تامربوطہ ہے، مؤنث ہے، لہذا مفتوح نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں جو بات کریں گے تو مفتوحۃ ہوگا وہ خبر، ہے نا۔ تو ہوگا جملہ ہمارا الغرفۃ مفتوحۃ، الغرفۃ مفتوحۃ، ٹھیک ہے نا۔ نیکسٹ سینٹنس دیکھتے ہیں ہم۔ یہ ڈاکٹر کی کار ہے، یہ ڈاکٹر کی کار ہے۔ تو اس کے 2 آپشن میں نے دیے ہوئے، ھذا سیارۃ الطبیب، کیا ہے پہلا آپشن؟ ھذا سیارۃ الطبیب، اور دوسرا آپشن ہے ھذہ سیارۃ الطبیب، ھذہ سیارۃ الطبیب۔ تو یہ ہے ڈاکٹر کی کار ہے، تو 2 آپشن
हादा सय्यारतु तबीबी और हादिही सय्यारतु तबीबी, तो दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है? आप जुबान पे चलाए ज़रा, जुबान क्या बोलती है आपकी? هذه سيارة الطبيب. हाँ, हादिही सय्यारतु तबीबी, ये करेक्ट होगा। हादिही सय्यारतु तबीबी। क्या वजह हो सकती है कि हादिही सय्यारा करेक्ट है और हादा नहीं है? السيارة फेमिनिन. हाँ, सय्यारतुन जो लफ्ज़ है फेमिनिन है, मुअन्नस है, तो लिहाजा उसके लिए इस्मुल इशारा कौन सा इस्तेमाल करेंगे? मुअन्नस वाला। हादा नहीं कहेंगे, हादिही कहेंगे, मुअन्नस वाला इस्मुल इशारा इस्तेमाल करेंगे। चलिए अगला जुमला देखते हैं हम। यह कार की चाबी है, ये कार की चाबी। इसके दो ऑप्शन सुनो। हादिही मिफ्ताहुस सय्यारती, हादिही मिफ्ताहुस सय्यारती। दूसरा ऑप्शन है हादा मिफ्ताहुस सय्यारती। दोबारा सुनना है आपने और ज़ुबान पे चलाओ। यह कार की चाबी है, हादिही मिफ्ताहुस सय्यारती और हादा मिफ्ताहुस सय्यारती। दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा? هذا مفتاح السيارة. हादा मिफ्ताहुस सय्यारती करेक्ट होगा। हादा मिफ्ताहुस सय्यारती। क्या वजह हो सकती है? because مفتاحو masculine है. हाँ, मस्कुलिन है। मिफ्ताह, हम लफ्ज़ मिफ्ताहुन की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो लफ्ज़ मिफ्ताहुन क्या है? मुज़क्कर है, मुज़क्कर। मैस्कुलिन है, तो उसके लिए इस्मुल इशारा मुज़क्कर का इस्तेमाल करेंगे हम। हादा जो है ना इस्मुल इशारा मुज़क्कर का है, तो हादा मिफ्ताहुस सय्यारती, हादा मिफ्ताहुस सय्यारती। अगला जुमला देखते हैं हम। क्या ये अब्बास की घड़ी है? क्या ये अब्बास की घड़ी है? तो इसके दो ऑप्शन दिए मैंने। असाअतु अब्बासिन हादा, दोबारा सुनो, असाअतु अब्बासिन हादा। दूसरा ऑप्शन है असाअतु अब्बासिन हादिही। दोबारा सुनना है। क्या ये अब्बास की घड़ी है? क्या ये अब्बास की घड़ी है? तो दो ऑप्शन, असाअतु अब्बासिन हादा, दूसरा ऑप्शन असाअतु अब्बासिन हादिही। ज़ुबान पे चला के चेक करो एक मरतबा, ज़ुबान पे चलाओ पहले, बोलने से पहले। असाअतु अब्बासिन हादा, असाअतु अब्बासिन हादिही। ज़ुबान पे चलाओ। साअतु अब्बासिन हादिही. हादिही, असाअत, ये करेक्ट होगा। असाअतु अब्बासिन हादिही, असाअतु अब्बासिन हादिही। क्या वजह है कि हादिही होगा? الساعة फेमिनिन है. हाँ, लफ्ज़ साअतुन जो है ना फेमिनिन है, मुअन्नस है, लिहाजा हम इस्मुल इशारा मुअन्नस का इस्तेमाल करेंगे, तो हम कहेंगे असाअतु अब्बासिन हादिही। अगला जुमला देखते हैं हम। मेरा घर बड़ा है, मेरा घर बड़ा है। इसके दो ऑप्शन है। बैती कबीरुन, बैती कबीरुन। दूसरा ऑप्शन है अल बैती कबीरुन, दूसरा ऑप्शन है अल बैती कबीरुन। दोबारा सुनना है आपने और ज़ुबान पे चलाओ। अब मेरा घर बड़ा है, इसके दो ऑप्शन, दोनों ऑप्शन को ज़ुबान पे चलाओ और चेक करो। बैती कबीरुन, बैती कबीरुन। दूसरा ऑप्शन अल बैती कबीरुन। ज़ुबान पे चलाओ, चेक करो ज़रा। बैती कबीरुन. हाँ, क्या वजह है कि बैती कबीरुन सही होगा और अल बैती कबीरुन सही नहीं होगा? वजह है कि आपके पास कोई इसका रीज़न है? ज़ुबान क्या बोल रही है आपकी, ये बताओ मुझे पहले। माई हाउस इज बिग. हाँ हाँ, ठीक है, नहीं. हाँ हाँ, तो आपकी ज़ुबान क्या कह रही है? बैती कबीरुन। आपकी ज़ुबान क्या बता रही है आपको? बैती कबीरुन. हाँ, ज़ुबान ने पहले बताना, पहले ज़ुबान से पूछो कि मैं अब अपने दिमाग से पूछने से पहले ज़ुबान से पूछो, है ना। ज़ुबान से पूछेंगे तो वो दिमाग से पूछ कर बताएगी आपको। हम ज़ुबान से पूछेंगे, वो किससे पूछेगी? दिमाग से पूछेगी अब, और वो आपको बताएगी कि क्या है। तो हम बैती कबीरुन कहेंगे। हम क्या? बैती कबीरुन. तो अल बैती कबीरुन क्यों नहीं सही हो सकता है अगर हम जवाब दें तो इसका? क्योंकि बैत जो लफ्ज़ है मुदाफ है। क्यों? लफ्ज़ बैत क्या है? मुदाफ है। और ये जो कह रहे हैं, या जो है ना, याउल मुतकल्लिम कहते हैं उसको हम, है ना, तो वो जो है ना मुदाफ इलैह है, और मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है। रीज़न क्या कहेंगे हम? अगर आपसे पूछा जाए रीज़न क्या कहेंगे हम? देखो गौर से, दोबारा सुन रहा हूँ कि बैती कबीरुन सही है, ओके करेक्ट है, लेकिन अल बैती कबीरुन क्यों सही नहीं है? तो इसका जवाब भी होना चाहिए हमारे पास में। अगर कोई पूछ ले कि भाई ये ठीक है, सही है, ये आपकी ज़ुबान तो कह रही है इसको, लेकिन अल बैती कबीरुन क्यों गलत है, उसकी कोई वजह बताओ ना। तो उसकी वजह क्या बताएंगे हम? लफ्ज़ बैत मुदाफ है, क्या कहेंगे हम वजह? लफ्ज़ बैत मुदाफ है और मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है, मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता, तो अल बैती नहीं कह सकते। तो बैत मुदाफ और या जो है याउल मुतकल्लिम, ये मुदाफ इलैह है, तो मुदाफ और मुदाफ इलैह है, तो मुदाफ पर अलिफ लाम कभी भी नहीं आता है, तो अल बैती नहीं कह सकते हम कभी भी। तो रीज़न समझ में आना चाहिए कि नहीं? तो ज़ुबान से भी पूछना है हमें कि हमारी ज़ुबान क्या कह रही है हमें, सही और गलत। उसके बाद जो है ना उसका रीज़न भी पता होना चाहिए हमें, कि अगर कोई पूछ ले आपसे कि रीज़न बोलो भाई क्यों ऐसा, तो रीज़न भी तो मालूम होना चाहिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
डॉक्टर का घर कहाँ है, डॉक्टर का घर कहाँ है, इसके दो ऑप्शन है, ऐन बैतु तबीबी, ऐन बैतु तबीबी, दूसरा ऑप्शन है ऐनल बैतु तबीबी, ऐनल बैतु तबीबी। दोबारा सुनो और अपनी जुबान से चेक करो, डॉक्टर का घर कहाँ है, ऑप्शन 1 ऐन बैतु तबीबी, दूसरा ऑप्शन ऐनल बैतु तबीबी। जुबान पे चला के चेक करो, أين بيت الطبيب؟ ऐना बैतु तबीबी करेक्ट होगा, ऐना बैतु तबीबी। और अगर रीज़न पूछ लिया जाए कि आपने जो ऐनल बैतु तबीबी क्यों गलत कहा, तो सेम रीजन, सेम रीज़न, क्या रीज़न? मुज़ाफ पे अलिफ लाम नहीं है। हाँ, मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि लफ्ज़ बैतुन जो है ना मुदाफ है, लफ्ज़ बैतुन क्या है, मुज़ाफ मुदाफ है, और अत्तबीब जो है ना मुदाफ इलैह है, और मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है। तो ये रूल ग्रामर का बहुत, ये अक्सर लोग गलतियां करते हैं इस रूल में, क्या करते हैं, अक्सर लोग गलतियां करते हैं। तो इस गलती को सही कर लेना चाहिए हमें, और डायरी में लिख लेना चाहिए। एक रूल अरबी का बड़ा मशहूर रूल है कि मुजाफ पर कभी भी अलिफ लाम नहीं आता है, कभी कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। कुछ चीज़ों में एक्सेप्शन होता है कि नहीं, बहुत सारे रूल में एक्सेप्शन है, इस रूल में कोई एक्सेप्शन नहीं है, हमेशा क़यामत तक के लिए ऐसे रहेगा, है ना। तो मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता। और मुदाफ को कैसे पहचानेंगे हम, मुदाफ और मुदाफ इलैह को उर्दू में अगर पहचानना होगा तो हम उर्दू के अंदर जब जुमला बोलते हैं तो का, के, की आता है, या मेरा, मेरे, मेरी आता है। तो डॉक्टर का घर, देखो का आ गया ना इसमें। तो उर्दू के जुमले में जब का, के, की आता है, या मेरा, मेरे, मेरी आता है, तो वो जुमले आमतौर पर मुदाफ और मुदाफ इलैह के होते हैं। क्या होते हैं वो, मुदाफ और मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है, मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है। तो अल बैतु तबीब नहीं कह सकते, अलिफ लाम नहीं आएगा, क्या बैतु तबीबी। ये रूल जो है ना, अब बहुत सारे लोग गलती करते हैं इसमें, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसको अच्छी तरह जहन में बिठा लिया जाए। चलिए अगला जुमला देख लेते हैं हम। यह लड़का कौन है, यह लड़का कौन है, दो ऑप्शन है, मन हादा वलदुन, मन हादा वलदुन, ऑप्शन दूसरा है हमारा मन हादल वलदु, मन हादल वलदु। दोबारा सुनो, यह लड़का कौन है, यह लड़का कौन है, ऑप्शन 1 मन हादा वलदुन, दूसरा ऑप्शन मन हादल वलदु। जुबान पे चेक करो जरा, क्या जुबान कहती है आपकी, तो मन हादल वलदु, मन हादल वलदु। हमारी जुबान क्या कह रही है, कौन सा सही है, मन हादल वलदु। तो ये सही है, मन हादल वलदु ही सही होगा, मन हादा वलदुन नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद का जुमला है, वो लड़का टीचर का बेटा है, वो लड़का टीचर का बेटा है। तो इसके दो जुमले, ज़ालिका वलदुन इब्नुल मुदर्रिसी, पहला ऑप्शन क्या है इसकी अरबी, ज़ालिका वलदुन इब्नुल मुदर्रिसी, दूसरा ऑप्शन है ज़ालिकल वलदु इब्नुल मुदर्रिसी। दोबारा सुनो, वो लड़का टीचर का बेटा है, वो लड़का टीचर का बेटा है। तो इसकी अरबी पहली ज़ालिका वलदुन इब्नुल मुदर्रिसी, दूसरा ऑप्शन ज़ालिकल वलदु इब्नुल मुदर्रिसी। जुबान चेक करो, जुबान पर जरा चलाओ, ज़ालिकल वलदु, हाँ इब्नुल मुदर्रिसी, ये सही है, ये सही होगा। ज़ालिकल वलदु इब्नुल मुदर्रिसी, क्या कहेंगे हम, ज़ालिकल वलदु इब्नुल मुदर्रिसी, ज़ालिकल वलदु इब्नुल मुदर्रिसी, लेकिन मिलाकर पढ़ेंगे तो हम कहेंगे ज़ालिकल वलदु इब्नुल मुदर्रिसी। तो अगर आप जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, तो अगर उनसे गलती हो रही जुमले में, तो इस जुमले को जो है ना 10 मरतबा रटना है आपको। इस जुमले को क्या करेंगे हम, जुबान पे चढ़ाएंगे, और उसका तरीका क्या है, उसको 10 या 15 मरतबा या 20 मरतबा रटिएगा। ज़ालिकल वलदु इब्नुल मुदर्रिसी, ज़ालिकल वलदु इब्नुल मुदर्रिसी, ज़ालिकल वलदु इब्नुल मुदर्रिसी, है ना। वो लड़का टीचर का बेटा है, वो लड़का टीचर का बेटा है ना, ठीक है ना। अगर कहेंगे कि वो लड़का है तो कहेंगे ज़ालिका वलदुन, क्या कहेंगे हम, ज़ालिका वलदुन, हाँ, खबर, मुब्तदा और खबर हो जाता है वहाँ पर, वो तो खबर पर अलिफ लाम नहीं आता है, ज़ालिका वलदुन। लेकिन तो दो जुमले हमारे पास ज़हन में रखना है, वो लड़का है और वो लड़का टीचर का बेटा है। पहला जुमला क्या है, एक जुमला कि वो लड़का है, वो लड़का है, या वो स्टूडेंट है, तो हम कहेंगे ज़ालिका तालिबुन, वो स्टूडेंट है तो क्या कहेंगे हम, ज़ालिका तालिबुन। लेकिन दूसरा जुमला कि वो स्टूडेंट टीचर का बेटा है, तो आप कहेंगे ज़ालिका अत्तालिबु, ज़ालिका तालिबु इब्नुल मुदर्रिसी। अब वहाँ पर अत्तालिब पर अलिफ लाम लगाएंगे, क्यों कि वो इस्मुल इशारा का बदल बनकर आ रहा है, वहाँ पर इस्मुल इशारा का बदल बनकर आ रहा है ना, क्योंकि वो खबर नहीं है, वहाँ पर खबर नहीं है। वहाँ ज़ालिका तालिबुन हम कह रहे हैं कि ज़ालिका तालिबुन, बात पूरी हो गई कि वो एक स्टूडेंट है ना, ज़ालिका तालिबुन बात पूरी हो गई, वो एक स्टूडेंट है, तो खबर हो गई है, वलदुन जो है ना खबर,
تو خبر پر الف لام نہیں آتا کبھی بھی. لیکن اب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ طالب علم اور رک گئے ہم, تو بات تو پوری نہیں ہوئی. کیا ہوا؟ ہم نے کہا کہ ذالک طالب, کہ وہ اسٹوڈنٹ, ہے. اور لیکن بات پوری نہیں ہوئی. تو ہم کہیں گے ذالک طالب ابن المدرس. اب جو ہے نا اس کی خبر آ گئی, ابن جو ہے نا خبر آ گئی. تو ذالک مبتدا اور الطالب اس کا بدل بنتا ہے نا, لیکن دونوں مل کے جو ہے نا مبتدا ہو گئے, اور ابن جو ہے نا خبر ہو گیا. ذالک طالب ابن المدرس, تو ابن جو ہے نا وہ خبر ہو گیا. ذالک مبتدا اور الطالب اس کا بدل کہلائے گا, اور ابن جو ہے نا اس کی خبر کہلائے گی. ذالک طالب ابن المدرس, ہے نا. تو دو جملوں کو رٹنا ہے آپ کو. اپنے ڈائری میں 2 جملے لکھ کر رکھیے, اپنے نوٹ بک میں 2 جملے لکھ کر رکھیے کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, تو اس کی عربی نیچے لکھی کہ ذالک طالب. کیا لکھیں گے ہم؟ ذالک طالب. ذالک طالب. اس کے نیچے ایک اور جملہ لکھیے کہ وہ اسٹوڈنٹ ٹیچر کا بیٹا ہے, تو اس کی عربی لکھیے گا ذالک طالب ابن المدرس, ہے نا. تو ان دونوں جملوں کو 10 مرتبہ رٹنا ہے. ذالک طالب, ذالک طالب ابن المدرس, ذالک طالب, ذالک طالب ابن المدرس, ذالک طالب, ذالک طالب ابن المدرس. تو 10 مرتبہ یا 15 مرتبہ یا 20 مرتبہ ان دونوں جملوں کو رٹنا ہے, تو آپ کی زبان پکڑ لے گی, پھر کبھی غلطی نہیں ہوگی. رہا مسئلہ گرامر کا, تو گرامر صرف رٹا ماریں گے آپ تو گرامر سے عربی نہیں آئے گی. گرامر جو ہے نا بعد میں سمجھنا ہے اس کو. اب اگر پوچھا جائے کہ بھئی اب آپ کی زبان نے تو پکڑ لیا کہ ذالک طالب جملہ صحیح ہے, ذالک طالب ابن المدرس یہ بھی جملہ صحیح ہے, لیکن اب اس میں گرامر سمجھنا ہے تو بعد میں سمجھیں گے اس میں کہ بھئی یہ کہ ذالک طالب کیوں صحیح ہے اور کیوں غلط ہے نا. تو اس کو سمجھایا جائے گا بعد میں گرامر کے اندر, بک 2 کے اندر اور بک 3 کے اندر. بک 3 میں جا کر ڈاکٹر صاحب نے یہ گرامر بتایا, بدل وغیرہ وغیرہ, ہے نا. تو بک 1 کے اسٹوڈنٹ کو نہیں بتایا ڈاکٹر صاحب نے. بک 1 کے اندر زیادہ تر کیا کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے, ڈاکٹر وی عبدالرحیم صاحب نے جملوں کا پیٹرن جو ہے نا سمجھایا ہے بچوں کو. جملوں کے پیٹرن کو زبان پہ چڑھانے کی کوشش کی ہے. تو ہمیں جو ہے نا جملوں کے پیٹرن کو زبان پہ چڑھانا ہے, زیادہ گرامر کی گہرائی میں نہیں جانا ہے نا. اب ہم بک 2 میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر دیکھا آپ نے کہ کتنا گرامر ہم سمجھتے ہیں ماشاءاللہ. اب بک 3 میں جاتے ہیں تو اور بھی ایڈوانس لیول پہ گرامر سمجھ لیتے ہیں الحمدللہ. تو بک 1 کے اندر گرامر نہیں ڈھونڈنا ہے, زبان کے لینگویج کے پیٹرن کو, عربی کے پیٹرن کو زبان پہ چڑھانا ہے. تو یہ میری کوشش ہے ابھی, ٹھیک ہے نا. چلیے اگلا جملہ دیکھتے ہیں. میرا ہاتھ گندا ہے, میرا ہاتھ گندا ہے. تو اس کے 2 آپشن ہیں, یدی وسخن, یدی وسخن. دوسرا آپشن ہے یدی وسختن. دوبارہ سننا ہے آپ نے اور زبان پہ چڑھاؤ, زبان پہ چلا کر چیک کرو کہ کون سا جملہ صحیح ہے. میرا ہاتھ گندا ہے, پہلا آپشن ہے اس کا یدی وسخن, دوسرا آپشن ہے یدی وسختن. تو کون سا آپشن صحیح ہونا چاہیے دونوں میں سے؟ یدی وسخن. اچھا, یدی وسختن ہوگا نا. کیوں؟ لفظ یدن مؤنث ہے نا. لفظ یدن کیا ہے؟ ڈوئل, اس لیے ہاں باڈی کے وہ پارٹ جو ڈوئل ہے وہ مؤنث ہے. چلے, اسی لیے چونکہ بھول جاتے ہیں نا لوگ, اکثر و بیشتر لوگ جو ہے رول پڑھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. تو ہم نے بک 1 کے اندر جو ہے نا پڑھا ہے کہ باڈی کے وہ پارٹ جو کہ ڈبل ہے, جیسے عین ڈبل ہے, اذن ڈبل ہے, یدن ڈبل ہے, رجلن ڈبل ہے. تو باڈی کے وہ اعضاء جو ڈبل ہے وہ مؤنث ہے. تو یدی وسخن نہیں کہیں گے ہم. وہاں بظاہر کوئی علامت نظر نہیں آ رہی ہے. لفظ یدن کے اندر دیکھنے میں کوئی علامت نہیں, کوئی نشانی نہیں ہے مؤنث کی, ہے مؤنث کی کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی, اسی لیے دھوکہ کھا جاتے ہیں. اور وہ رول جو ہم نے پڑھا ہے بک 1 میں کہ باڈی کے جو ڈبل پارٹس ہیں وہ مؤنث کنسیڈر ہوتے ہیں عربک میں, بھلے ہی اوپر بظاہر کوئی علامت یا نشانی نہ ہو, انہیں نہیں ڈھونڈنا ہے. تو ہم کہیں گے یدی وسختن. کیا کہیں گے ہم؟ یدی وسختن. کیوں؟ کیونکہ جو ہے لفظ یدن مؤنث ہے عربک میں. چلیے ہم نے اسی لیے جو ہے نا اس کو ڈالا ہوا. چلیے تو اچھا, تمہاری آنکھ خوبصورت ہے, تمہاری آنکھ خوبصورت ہے. تو اس کے 2 آپشن ہیں, عینک جمیل, عینک جمیل. دوسرا آپشن ہے عینک جمیلۃ. دوبارہ سنو اور زبان پہ چلاؤ. تمہاری آنکھ خوبصورت ہے, آپشن 1 عینک جمیل, دوسرا آپشن عینک جمیلۃ. زبان پہ چلا کے چیک کرو. عینک جمیلۃ, عینک جمیلۃ, عینک جمیلۃ. جمیلن غلط ہوگا. اب ریزن سمجھ میں آ گیا آپ کو کیا ریزن ہے یہاں پر؟ اب باڈی کے جو پارٹ وہ پارٹ جو کہ ڈبل ہے مؤنث ہے نا. تو اب ہمیں یہ رول ابھی الحمدللہ ریمائنڈ ہو گیا کہ نہیں. چلو نیا جملہ دیکھتے ہیں ہم. تو عینوں کا جمیلۃ کے اندر وہی رول ہے
کہ باڈی کے جو پارٹ ڈبل ہوتے ہیں وہ مؤنث ہے، لہذا جمیل نہیں کہیں گے جمیلتن. تو یہ رول ہمارا یاد ہو گیا الحمدللہ. اس کے بعد حامد کی ناک لمبی ہے، حامد کی ناک لمبی ہے. کتنے اچھے اچھے جملے بنائے میں نے، دیکھو ماشاءاللہ. اور سارے الفاظ جو ہے نا بک ون سے ہی ہیں، سارے الفاظ بک ون میں سے ہیں، لیکن میں نے جملے نئے طرز کے بنا دیے سارے، ہے نا. تو اچھا، تو حامد کی ناک لمبی، دو آپشن. انف حامد طویلۃ، انف حامد طویلۃ، دوسرا آپشن ہے انف حامد طویل. دوبارہ سنو آپ اور زبان پہ چلاؤ. حامد کی ناک لمبی ہے، آپشن 1. انف حامد طویلۃ، انف حامد طویلۃ. دوسرا آپشن ہے انف حامد طویل. تو کون سا زبان پہ چلاؤ، ذرا زبان پہ چلا کر دیکھو بھائی. انف حامد طویل. طویل، جی یہ صحیح ہوگا. انف حامد طویل، کیونکہ انف جو ہے نا ایک ہی ہے نا، تو مذکر ہے یہ. تو ہم کہیں گے انف حامد طویل، انف حامد طویل. اور نئے جملہ دیکھ لیتے ہیں. گائے کا منہ کھلا ہے. دیکھیے گائے بھی ہم نے بک ون میں پڑھی ہے کہ نہیں؟ بقرہ. گائے، لفظ گائے کے لیے ہم نے بک ون میں پڑھا ہے، اور کھلا اور کھلے ہونے کے لیے لیکن میں نے جملہ نیا بنایا ہے. ڈاکٹر صاحب نے سارے الفاظ بتا دیے، لیکن میں ریویژن کے اندر دیکھیے الفاظ وہی استعمال کر رہا ہوں، لیکن سینٹینس جو ہے نا نئے بنا رہا ہوں میں الحمدللہ. تو آپ لوگ بھی بک ون سے جو ہے نا خود ہی ایسا کر سکتے ہیں کہ بک ون سے ڈھیر سارے الفاظ نوٹ بک میں لکھ لیں اور اپنے نئے نئے جملے بنانے کی کوشش کریں اس سے، ہے نا. اچھا، تو گائے کا منہ کھلا ہے، اس کے دو آپشن ہیں. فم البقرۃ مفتوحۃ، فم البقرۃ مفتوحۃ. دوسرا آپشن ہے فم البقرۃ مفتوح. دوبارہ سنو اور زبان پہ چلاؤ. گائے کا منہ کھلا ہے، نمبر 1. فم البقرۃ مفتوحۃ، فم البقرۃ مفتوحۃ. دوسرا آپشن ہے فم البقرۃ مفتوح. کیا کہتی ہے آپ کی زبان؟ فم البقرۃ مفتوح. مفتوح، یہ کریکٹ ہوگا. فم البقرۃ مفتوح کیا ہوگا؟ فم البقرۃ مفتوح، کیونکہ لفظ فمن جو ہے نا مذکر ہے، منہ کے لیے لفظ ہے نا فمن، تو ایک ہی ہے، سنگل ہے نا. تو ہم کہیں گے فم البقرۃ مفتوح. دیکھو میں نے بالکل نیا سینٹینس بنایا. لفظ فمن بھی پڑھا ہم نے بک ون میں، مفتوح بھی پڑھا ہے، لیکن ایک نیا جملہ بنا دیا میں نے، ہے نا. گائے کا منہ کھلا ہے. تو ہم جو ہے نا بک ون کے سارے الفاظ لے کر اپنے طرز پر بے شمار جملے بنا سکتے ہیں ہم. تو میں اسی میں سے بنا رہا ہوں سارا، کوئی نیا لفظ نہیں لا رہا ہوں اپنی طرف سے، میں پڑھے ہوئے الفاظ استعمال کر رہا ہوں میں. چلیے نیا جملہ دیکھتے ہیں. کسان کی بیٹی ڈاکٹر ہے، کسان کی بیٹی ڈاکٹر ہے. دو آپشن. بنت الفلاح طبیب، بنت الفلاح طبیب. آپشن 2 بنت الفلاح طبیبۃ. دوبارہ سنو اور زبان پہ چلاؤ. کسان کی بیٹی ڈاکٹر ہے تو ہم کہیں گے بنت الفلاح طبیب، بنت الفلاح طبیبۃ. زبان کیا کہتی ہے آپ کی؟ بنت الفلاح طبیبۃ. طبیبۃ، یہ صحیح ہوگا. بنت الفلاح طبیبۃ، بنت الفلاح طبیبۃ. کیا وجہ ہوگا کہ طبیب میں طبیبۃ؟ بنت ہے. ہاں جی، بنت جو لفظ ہے وہ مؤنث ہے، تو لہذا اس کی جو خبر بنت جو ہے نا مضاف ہے، اور اللہ الفلاح مضاف الیہ ہے. اور بنت جو ہے نا مضاف بننے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا مبتدا بھی ہے، اور طبیبۃ اس کی خبر ہے. طبیبۃ کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. تو بنت مبتدا ہے اور طبیبۃ اس کی خبر ہے. تو مبتدا اور خبر ایک جیسے رہتے، ہے نا. مذکر ہے، اگر یہ مبتدا اگر مذکر ہے تو یہ بھی جو ہے نا مذکر ہوگا، یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہوگا. تو بنت الفلاح مضاف الیہ بن کر مبتدا بن گیا. یہ بنت مضاف اور الفلاح مضاف الیہ، اور دونوں مل کر جو ہے نا مبتدا، یا یہ کہ بنت جو ہے نا مبتدا پہلے تو مضاف بن گیا، الفلاح مضاف الیہ بن گیا، اور مضاف بننے کے ساتھ ساتھ مبتدا بھی ہے، اور مبتدا بن گیا تو اس کی خبر آنی چاہیے نا. تو طبیبۃ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے نا. تو بنت مؤنث ہونے کی وجہ سے طبیبۃ کہیں گے ہم. نیا جملہ دیکھتے ہیں اور نیکسٹ سینٹینس دیکھتے ہیں ہم. بلال ایک بڑا انجینئر ہے، بلال ایک بڑا انجینئر ہے. تو آپشن دیکھیں اس کے. نمبر 1 بلال کبیر مہندس، بلال کبیر مہندس. دوسرا آپشن ہے بلال مہندس کبیر. دوبارہ سنو اور زبان پہ چلاؤ. بلال ایک بڑا انجینئر ہے. آپشن 1 بلال کبیر مہندس. نمبر 2 بلال مہندس کبیر. آپ کی زبان کیا کہتی ہے؟ بلال کبیر مہندس یا بلال مہندس کبیر؟ بلال مہندس کبیر. ہاں جی یہ صحیح ہے. بلال مہندس کبیر، بلال مہندس کبیر. یہ موصوف صفت ہے. یہ مہندس جو ہے نا موصوف ہے اور کبیر اس کی صفت ہے نا. تو بڑا انجینئر،
है ना, अच्छा डॉक्टर, पुराना स्टूडेंट, बड़ा घर, नई गाड़ी, इस टाइप के जो जुमले क्या है मौसूफ और सिफत के होते हैं। सिफत इस टाइप के जुमले क्या होते हैं, सिफत मौसूफ। मौसूफ सिफत के जुमले होते हैं। तो मुहंदिसुन मौसूफ है यहाँ पर और उसकी सिफत है कबीरुन, और मौसूफ और सिफत एक जैसे रहते हैं, ट्विन होते हैं। मैंने समझाया इससे पहले भी क़िससुन नबीय्यीन में भी लास्ट वीडियो में समझाया कि मौसूफ और सिफत के जुमले क्या होते हैं, ट्विन होते हैं, ट्विन ब्रदर या सिस्टर होते हैं, एक जैसे रहते हैं वो दोनों पर। अगर अलिफ लाम है तो दोनों पर, अलिफ लाम नहीं है तो दोनों पर नहीं, मुज़क्कर है तो दोनों मुज़क्कर, मुअन्नस है तो दोनों मुअन्नस, वाहिद है तो दोनों वाहिद, है ना, डुअल है तो दोनों डुअल, जमा है तो दोनों जमा, सारे एक जैसे रहेंगे। जैसे दोनों बच्चियाँ डुअल जो है ना, ट्विन बच्चे एक जैसे रहती है, ट्विन बच्चे एक जैसे रहते हैं ना, वैसे मौसूफ सिफत ट्विन है ये सब, ठीक है ना, ट्विन वर्ड्स है ये। तो हम लेकिन सिफत बाद में आएगी। यहाँ पर देखो बिलालुन कबीरुन मुहंदिसुन गलत है, बिलालुन कबीरुन मुहंदिसुन गलत क्यों है, ये जो सिफत है ये हमेशा बाद में आती है, सिफत हमेशा बाद में। हाँ, सिफत का मतलब जो डिस्क्रिप्शन हम बोल रहे हैं हम कह रहे हैं कि बड़ा इंजीनियर, तो इंजीनियर का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं हम कि बड़ा है कि छोटा है कि अच्छा है कि बुरा है, नया है कि पुराना है, जो उसकी सिफत, तो सिफत हमेशा बाद में लाई जाती है, सिफत हमेशा बाद में। हाँ ये देखिए सिफत हमेशा बाद में लाई जाती है ऐसी। मुहंदिसुन कबीरुन बड़ा इंजीनियर, मुहंदिसुन कबीरुन बड़ा इंजीनियर। बड़ा इंजीनियर, लेकिन अरबी में, अरबिक में जो है ना सिफत बाद में लाई जाएगी। उर्दू में हम पहला कह रहे हैं, हम उर्दू में सिफत को हम पहले कह रहे हैं बड़ा इंजीनियर, लेकिन अरबिक में जो है ना ये बड़ा जो है ना बाद में जाके छोटा हो जाएगा, यानी ये बाद में आएगा ये, ठीक है ना। तो हम कहेंगे मुहंदिसुन कबीरुन, मुहंदिसुन कबीर। तो सिफत हमेशा बाद में, मौसूफ हमेशा पहले। क्या कहा मैंने, सिफत हमेशा बाद में आती है, मौसूफ पहले आता है। पहले आएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने जो है ना ऑप्शन 1 में जो है ना सिफत को पहले डाल दिया था, जो कि गलत है। तो इसको रटिएगा 10 मरतबा, बिलालुन मुहंदिसुन कबीरुन, इसको 10 मरतबा रटना है। अगर किसी की गलती हो रही हो इस जुमले में तो इसको अच्छी तरह रट डालना है जुमले को कि बिलाल एक बड़ा इंजीनियर है, बिलालुन मुहंदिसुन कबीरुन, बिलालुन मुहंदिसुन कबीरुन, बिलालुन मुहंदिसुन कबीरुन, बिलालुन, ऐसा 10 मरतबा रटना है ताकि ज़ुबान पे चढ़ जाए आपके। बुक 1 के अंदर जो है ना रट्टा मारना पड़ेगा ताकि जुमले के पैटर्न जो है ना याद हो जाए, है ना। बुक 2 के अंदर जो है ना फिर ज़्यादा रटना नहीं पड़ता, थोड़ा सा कम हो जाता है रटना, है ना। बुक 3 के अंदर तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपने बुक 1 और बुक 2 में रट लिया होता है बहुत सारे पैटर्न ना, तो फिर बुक 3 के अंदर तो मानूस हो जाती है, आपकी ज़ुबान फैमिलियर हो जाती है, ठीक है ना। चलिए अगला जुमला देखते हैं। क्या तुम नए स्टूडेंट हो, क्या तुम नए स्टूडेंट हो, तो इसके 2 ऑप्शन है, अ अंत तालिबुन जदीदुन, दूसरा ऑप्शन है अ अंत जदीदुन तालिबुन। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, जुबान पे चलाओ। क्या तुम नए स्टूडेंट हो, तो पहला ऑप्शन अ अंत तालिबुन जदीदुन, अ अंत तालिबुन जदीदुन। दूसरा ऑप्शन है अ अंत जदीदुन तालिबुन। तो कौन सा ऑप्शन आपकी जुबान कह रही है कि सही है? फर्स्ट वाला। हाँ, क्या बोल कर दिखाओ। अंत तालिबुन जदीदुन। हाँ ये सही होगा, अंत तालिबुन जदीदुन, ये ऑप्शन सही है। वही रूल सिफत और मौसूफ वाला, मौसूफ पहले, तालिबुन मौसूफ और जदीदुन उसकी सिफत, सिफत बाद में। मौसूफ पहले और जदीदुन हमेशा बाद में, है ना, जदीदुन हमेशा बाद में। तो यहाँ पर जदीदुन पहले लाया जो कि गलत है ना। तो नया स्टूडेंट तो क्या कहेंगे, नया स्टूडेंट तालिबुन जदीदुन, जदीदुन। नया स्टूडेंट को क्या कहेंगे हम, तालिबुन जदीदुन। जदीदुन तालिबुन नहीं कह सकते हम, जदीदुन तालिबुन जो सिफत आ रही बाद में लाएंगे हम, मौसूफ हमेशा पहले आता है, ठीक है ना। चलिए अगला जुमला देख लेते हैं हम। तुम मालदार आदमी हो, तुम मालदार आदमी हो, इसका एक ऑप्शन है अंत गनीयुन रजुलुन, अंत गनीयुन रजुलुन। दूसरा ऑप्शन है अंत रजुलुन गनीयुन। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, तुम मालदार आदमी हो, सुनो और जुबान पे चलाओ। तुम मालदार आदमी हो, अरबी अंत गनीयुन रजुलुन या अंत रजुलुन गनीयुन। अंत रजुलुन गनीयुन। हाँ ये सही होगा, अंत रजुलुन गनीयुन। वही रूल, मौसूफ सिफत, मौसूफ पहले और सिफत बाद में, मौसूफ पहले और मालदार आदमी। क्या कह रहे हैं हम उर्दू में, मालदार आदमी, उर्दू में क्या कह रहे हैं हम, मालदार आदमी। मालदार आदमी, है ना। तो मालदार आदमी, गरीब आदमी, लंबा आदमी, पस्तकद आदमी, है ना, नया स्टूडेंट, पुराना टीचर, अच्छा डॉक्टर, नई गाड़ी, बड़ा घर, छोटा दरवाज़ा, ये सब सिफत मौसूफ, ये सब क्या है, सिफत मौसूफ। सिफत मौसूफ। लेकिन अरबी में जाएंगे तो फिर जो है ना अरबी में सिफत को बाद में लाएंगे, मौसूफ को पहले लाएंगे। उर्दू में उल्टा हो रहा है, हम क्या कह रहे हैं, बड़ा घर, क्या कह रहे हैं उर्दू में, बड़ा घर। बड़ा घर। तो डिस्क्रिप्शन या सिफत किसकी बयान कर रहे हैं,
گھر کی نا, بڑا گھر, تو اردو میں بڑا پہلے کہہ رہے ہیں ہم, اس کے بارے میں, گھر کے بارے میں جو بات بیان کر رہے ہیں, بڑا ہونا, چھوٹا ہونا, اچھا ہونا, برا ہونا, وہ پہلے بول رہے ہیں ہم, لیکن عربی میں بعد میں آئے گا وہ, عربی میں یعنی صفت ہے وہ, بڑا گھر, تو بڑا صفت ہے اور گھر موصوف ہے, لیکن اردو میں جب عربی بنائیں گے تو جو موصوف ہے اس کو پہلے لے آئیں گے, صفت کو بعد میں لے آئیں گے, ہے نا. تو ہم بڑا گھر تو کہیں گے بیتن کبیرن, اردو میں کہہ رہے ہیں بڑا گھر, بڑا پہلے کہہ رہے ہیں, گھر بعد میں کہہ رہے ہیں, لیکن عربی میں جا کے الٹ ہو جائے گا وہ, ہے نا. ہم کہیں گے کہ بیتن کبیرن, کیا کہیں گے ہم, بیتن بیتن کبیرن. چلیے اگلا جملہ دیکھتے ہیں ہم. میں غریب آدمی ہوں, میں غریب آدمی ہوں, دو آپشن, انا رجل فقیر, انا رجل فقیر, دوسرا آپشن انا فقیر رجل, انا فقیر رجل. تو زبان پہ چیک کرو, چلا, انا رجل فقیر یا انا فقیر رجل, زبان کیا بولتی ہے آپ کی؟ انا رجل فقیر. انا رجل فقیر, یہ صحیح ہے. زبان سب سے پہلے زبان سے پوچھنا پڑتا ہے ہمیں, تو یہی طریقہ ہے, اپنی زبان سے پوچھا کریں کہ اب میری زبان کیا کہہ رہی ہے اس بارے میں, زبان کیا کہہ رہی ہے, اس کے بعد جو ہے نا آپ کا ضمیر کیا کہہ رہا ہے, آپ کا دماغ کیا کہہ رہا ہے, وہ خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. تو ہم کہیں گے انا رجل فقیر, یہی موصوف صفت, ہاں جی, یہی کیا ہے, یہ بھی غریب آدمی, مالدار آدمی, یہ موصوف صفت کی جملے یہ سب, ہے نا. اس میں کاکے کی نہیں ہے, کاکے کی اگر آتا تو مضاف اور مضاف الیہ, مضاف لے. اس میں کاکے کی نہیں ہے تو پھر کیا ہے, یہ موصوف صفت. رجل فقیر, غریب آدمی, میں غریب آدمی ہوں, انا رجل فقیر. تو صفت ہمیشہ کیا رول ہے, ریپیٹ کرو ایک مرتبہ, رول کیا ہے, موصوف صفت کا رول کیا ہے, موصوف ہمیشہ پہلے, صفت ہمیشہ بعد میں. ہاں جی, موصوف ہمیشہ پہلے اور صفت ہمیشہ بعد میں. اگر یاد, اور بہتر طریقہ ہے کہ جملے کو 10-20 مرتبہ رٹا جائے, بجائے اس کے کہ رول رٹے ہم, بجائے اس کے کہ ہم رول رٹے کہ موصوف پہلے آتا ہے صفت بعد میں آتی ہے, موصوف پہلے آتا ہے صفت بعد میں آتی ہے, بجائے رول رٹنے کے ہم رٹے جملے کو, اور ہم کہیں کہ رجل فقیر, رجل فقیر, رجل فقیر, انا رجل فقیر, انا رجل فقیر, انا طالب جدید, انت مدرس قدیم, ھذا بیت کبیر, ھذا بیت صغیر. جملے کو رٹنا ہے, رول کو نہیں رٹنا ہے ہمیں. جب آپ کی جملہ چڑھ گیا تو رول خود بخود سمجھ میں آئے گا, رول وہاں سے نکالنا ہے. یہ نہیں کہ رول کو رٹنا ہے بعد میں جملہ بنانا ہے, جملے کو رٹنا ہے, وہاں سے رول نکالنا ہے. جملے کو رٹ ڈالیے, انا رجل فقیر, انا رجل فقیر, وہاں سے رول نکالیے کہ دیکھیے گا موصوف پہلے آتا ہے, صفت بعد میں آ رہی ہے. تو رول کو رٹنے کا بہتر طریقہ ہے کہ اس رول, جو رول استعمال کیا گیا, جس جملے میں رول استعمال کیا گیا ہے گرامر کا, اس جملے کو رٹ ڈالا جائے. یہ طریقہ ہے نا. چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم. نیا اسٹوڈنٹ کدھر ہے, نیا اسٹوڈنٹ کدھر ہے, تو دو آپشن, این طالب جدید, دوسرا آپشن این طالب الجدید. دوبارہ سننا ہے آپ نے, نیا اسٹوڈنٹ کدھر ہے, نیا اسٹوڈنٹ کدھر ہے, آپشن 1 این طالب جدید, اور دوسرا آپشن ہے این طالب الجدید. تو زبان پہ چلاؤ دونوں جملے ذرا آپ, این طالب جدید اور این طالب الجدید. آپ کی زبان کیا کہہ رہی ہے بتاؤ مجھے. این الطالب الجدید, ہاں کریکٹ ہے یہ, این الطالب الجدید, این الطالب الجدید, این طالب جدید غلط ہے یہ, ہے نا. میں گرامر کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا, ہے نا. این اصل میں خبر ہے, اور جو ہے نا خبر ہے لیکن مقدم ہے وہ, اور الطالب جو ہے نا مبتدا ہے. الطالب کیا ہے, مبتدا ہے, اور مبتدا ہمیشہ جو ہے نا الف لام کے ساتھ یعنی معرفہ استعمال ہوتا ہے. مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے, یہ رول ہے اصل میں. تو بجائے اس کے کہ میں آپ کو رول سمجھاؤں کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے, اور این الطالب الجدید کے اندر این جو ہے نا خبر ہے اور الطالب جو ہے نا مبتدا ہے نا. این خبر مقدم ہے اور الطالب جو ہے نا مبتدا مؤخر ہے. بجائے اس کے کہ گرامر کا اتنا رول سمجھانے کے بجائے میں کیا کر رہا ہوں, بک 1 میں آپ کو گرامر کا پیٹرن یاد کروا دے رہا ہوں. گرامر کا رول سمجھ میں آ گیا تو پھر بک 2 اور بک 3 میں جا کر گرامر جو ہے نا اچھی طرح مبتدا اور خبر سمجھ میں آ جائے گا آپ کو پھر انشاءاللہ. تو ہمیں یہ کہ اگر کسی سے غلطی ہو رہی جملے میں تو اس کو 10 مرتبہ یاد کیجئے گا جملے کو, این الطالب الجدید, این الطالب الجدید, این الطالب الجدید, ایسا رٹیے گا, ٹھیک ہے نا. چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم. وہ لمبا آدمی کون ہے, وہ لمبا آدمی کون ہے, دو آپشن, من ذلک الرجل طویل, آپشن 1 من ذلک الرجل طویل, دوسرا آپشن من ذلک الرجل طویل. دوبارہ سنو, وہ لمبا آدمی کون ہے, غور سے سننا ہے, وہ لمبا آدمی کون ہے. آپشن 1 من ذلک الرجل طویل,
اس کے بعد آپشن 2 من ذالک الرجل الطویل. آپ کی زبان کیا کہتی ہے؟ ذرا زبان پہ چیک کرو ذرا. من ذلك الرجل طويل. بولو ٹھیک سے بولو, کیا بول رہے ہیں آپ؟ من ذلك الرجل طويل. نہیں سمجھ میں نہیں, کلیئر بولو. الف لام کے بغیر بول رہے ہیں یا الف لام کے ساتھ بول رہے ہیں طویل کو؟ یہ بتاؤ مجھے پہلے. بغیر الف لام. ہاں دوبارہ بولو. آپ نے کیا کہا؟ من ذالک الرجل طویل یا من ذالک الرجل الطویل؟ دوبارہ چیک کرو ذرا زبان پر, زبان پہ چلاؤ, زبان پہ چلاؤ, زبان جو بول رہی ہے وہی بولو. دونوں آپشن سے. نہیں 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 نہیں, ایسا کیسا ہے؟ ایک پر الف لام ہے, طویل پر ایک آپشن میں طویل پر الف لام نہیں ہے. نمبر 1 آپشن میں طویل پر الف لام نہیں کہا میں نے, اور نمبر 2 آپشن میں طویل پر الف لام کہا میں نے. تو آپ کی زبان کیا کہہ رہی ہے وہ دوبارہ اپنی زبان سے پوچھو اور صحیح سے بولو مجھے. من ذالک الرجل طویل یا من ذالک الرجل الطویل؟ من ذلك الرجل الطويل. ہاں یہ صحیح ہے, وہ غلط تھا آپ کا جو فرسٹ آپشن ہے. چلیے تو آپ نے ابھی کیسے, ابھی زبان سے چیک کیا, دوبارہ ویریفائی کیا زبان کو کہ زبان کیا بول رہی ہے کریکٹ؟ ہاں ایسا زبان پہ چیک کرنا پڑتا. تو ابھی گرامر نہیں سمجھاؤں گا میں زیادہ, ہے نا. من ذالک الرجل الطویل یہ کریکٹ ہے. من ذالک الرجل الطویل, کیونکہ طویل صفت ہے رجل کی نا. طویل کیا صفت ہے؟ صفت ہے نا رجل کی. اور ہم نے ابھی رول پڑھا کہ موصوف صفت ٹوئن ہوتے ہیں, تو موصوف پر الف لام ہے تو طویل پر بھی الف لام آئے گا. موصوف پر الف لام ہے تو صفت پر بھی الف لام آئے گا. تو لہذا الرجل جو ہے نا موصوف ہے نا, تو الطویل اس کی صفت ہے نا, تو اس پر الف لام لگایا ہم نے, تو اس پر بھی الف لام لگانا پڑے گا. تو یہاں پر جو ہے نا الف لام نہیں لگایا آپشن 1 میں, جو کہ غلط ہے. موصوف صفت میں ہمیشہ ایک جیسے رہیں گے. لمبا آدمی, کیا ہے یہ جملہ؟ لمبا آدمی نا. وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم, وہ لمبا آدمی کون ہے؟ تو لمبا آدمی بول رہے ہیں کہ نہیں ہم. تو لمبا آدمی کیا ہے؟ موصوف صفت نا. لمبا آدمی جو ہے کیا ہے یہ موصوف صفت. تو جو موصوف صفت کے اندر ایک جیسے رہیں گے نا دونوں, یس. تو ہم کہیں گے من ذالک الرجل الطویل. طویل نہیں کہہ سکتے ہم. کلیئر ہے؟ چلو اسی لیے زبان کو چیک کرنا, زبان پر رٹنا ہے. کسی سے غلطی ہو رہی تو 10 مرتبہ 15 مرتبہ 20 مرتبہ کم سے کم اس کو رٹ ڈالے. چلیے اگلا جملہ, کیا تمہارے پاس سائیکل ہے؟ کیا تمہارے پاس سائیکل ہے؟ آپشن 1 ماذا عندک دراجۃ, ماذا عندک دراجۃ. آپشن 2 عندک دراجۃ. دوبارہ سنو, زبان سے چیک کرو. کیا تمہارے پاس سائیکل ہے؟ کیا تمہارے پاس سائیکل ہے؟ نمبر 1 ماذا عندک دراجۃ. دوسرا آپشن ہے عندک دراجۃ. کیا بولتی ہے زبان؟ بتاؤ ذرا, زبان پہ چیک کرو. کیا تمہارے پاس سائیکل ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, کیا تمہارے پاس سائیکل ہے؟ عندك دراجة. ہاں یہ کریکٹ ہے. عندک دراجۃ. زبان سے ہی چیک کرنا ہے نا ہمیں, کسی سے پوچھنا نہیں ہے, نہ کتاب سے پوچھنا ہے, نہ ٹیچر سے پوچھنا ہے, نہ کتاب کو دیکھنا ہے. سارا جو ہے نا اپنی زبان سے چیک کر کے بتانا آج کے ویڈیو میں آپ کو, ہے نا. اور یہ جو ہے نا سرپرائز ٹیسٹ ہے آپ کا, یہ سرپرائز ٹیسٹ ہے آپ کا, تاکہ جو ہے نا سمجھ میں آئے کہ آپ کی زبان پہ جو ہے نا پیٹرن چڑھے کہ نہیں چڑھے, ہے نا. یہ سرپرائز ٹیسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے, تاکہ ہماری زبان پہ جو ہے نا جملے چڑھے کہ نہیں چڑھے. چلو تو عندک دراجۃ, صحیح جملہ کیا ہوگا؟ عندک دراجۃ. اس کو جو ہے نا رٹنا ہے 10-20 مرتبہ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو. چلیے اگلا جملہ, بیگ میں کیا ہے؟ بیگ میں کیا ہے؟ 2 آپشن. نمبر 1 من فی الحقیبۃ. نمبر 1 من فی الحقیبۃ. دوسرا آپشن ماذا فی الحقیبۃ. ماذا فی الحقیبۃ. تو زبان پہ ذرا چیک کرو, بیگ میں کیا ہے؟ بیگ میں کیا ہے؟ من فی الحقیبۃ, ماذا فی الحقیبۃ. ماذا في الحقيبة. ماذا فی الحقیبۃ. ماذا فی الحقیبۃ. من فی الحقیبۃ کیوں غلط ہوگا؟ بیگ میں کون ہے نہیں. کون ہو جائے گا وہ تو, پھر من اگر کہیں گے تو کیا ہوگا, کون ہو جائے گا وہ تو, کہ بیگ میں کون ہے نا. وہ تو پھر جو ہے نا لگتا ہے کہ کسی نے مرڈر کر کے پھینک دیا اس کو, ہے نا. اچھا تو من فی الحقیبۃ نہیں, ماذا فی الحقیبۃ. ماذا فی الحقیبۃ. تو من اور ماذا میں فرق سمجھ میں آنا چاہیے. بیگ میں کیا ہے, بیگ میں کیا ہے, ماذا فی الحقیبۃ. تو زبان سے جو ہے نا زبان پہ زبان کو معلوم ہونا چاہیے کہ من کہوں کہ ماذا کہوں میں, آپ کی زبان کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہیں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں یہیں پر, اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں نئے ریویژن کے ساتھ میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا. کامنٹ میں ضرور بتائیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.